نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شہزادے غوث اعظم۔ تھوڑا اٹھاؤ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ یقیناً سردی ہے، مجھے بھی احساس ہے، سردی ہو رہی ہے، گرمی پیدا کرنے کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے علامہ احمد با وزیر صاحب، اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بارکس کی بزرگ شخصیتیں، علماء ربانیین۔ صرف ہمارے سید مرتضیٰ پاشا صاحب قبلہ اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا صاحب کا حکم اور باوزیر صاحب کا بے حد اصرار کہ وعدہ خلافی نہ ہو، کم از کم آپ حضرات کو صورت بتا کر چلے جاؤں، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل میری طبیعت پہ بہت بار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کا حوصلہ سلامت رہے، اور پھر ایسے سوتے ہوئے مجمع میں میں سوتا ہوا آدمی کیا تقریر کروں؟ میں بھی سو رہا ہوں، آپ بھی سو رہے ہیں، تو بات نہیں ہوگی۔ بڑی پیاری باتیں میں آتے وقت سنا، بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہاں پر، بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ میں کچھ چھوٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے چھوٹا آدمی ہوں کر کے نکل جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسی باتیں بول دوں جو ڈائریکٹ تمہاری عقل اور دل میں بھی آ جائے۔ اب لمبے چوڑے دلائل، اب دلیلوں سے اگر کوئی سدھر جاتے تو ان کے بڑے نہیں سدھرے، یہ کیا سدھریں گے؟ چھان کے دو ٹکڑے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھے، سورج پلٹا تو کلمہ نہیں پڑھے، نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھے تو سن کے کیا کلمہ پڑھیں گے؟ جب یہ بگاڑ پہ آ جاتے ہیں تو یہ بگڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن سدھرنے والوں کے لیے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اہل محبت دلیل نہیں مانگتے، دلیل وہی مانگتا ہے جس کو ذلیل ہونا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم دلیل مانگ کے ذلیل نہیں ہوتے۔ بیٹھ جائیے۔ تھوڑے سے تراشے میں نے مولانا علامہ باوزیر صاحب سے جو سنی کہ ادھر سے اعتراضات ہو رہے ہیں، ادھر سے جوابات ہو رہے ہیں، انہوں بھیجتے جا رہے ہیں، انہوں پڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت زمانے سے چھینم چھانی چل رہی ہے۔ میرے دوستو، دین کا اصول ہے، اور اس میں شافعی حنفی کوئی مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ اماموں میں کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، چاہے ہمارے امام شافعی کے مقلد امام پڑھائیں یا حنفی پڑھائیں، کوئی بھی پڑھائیں، باجماعت نماز ہو رہی ہے اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور امام صاحب سے غلطی ہو گئی،
امام صاحب کچھ بھول گئے تو پیچھے نماز میں رہنے والے خاموش کھڑے ہوئے ہیں. ایک صاحب وضو کر رہے تھے حوض پہ بیٹھے, انہوں بیٹھے بیٹھے زور سے بول دیے, لقمہ دے دیے. تو امام صاحب لقمہ لے لیے. اب امام صاحب پلٹ کے تو نہیں دیکھے آواز کہاں سے آ رہی تھی. یہ حوض پہ بیٹھے بیٹھے وضو کرا, وہاں سے بول دیا. امام صاحب کیچ کر لیے. نماز ختم ہوئی بات, دوسرے صاحب کھڑے رہ کے بولے مولانا لقمہ کس کا لیے؟ تو انہوں بولے میرے کیا معلوم بھائی, آواز پیچھے سے آ رہی تھی. تو بولے وہ پیچھے والی آواز جماعت میں نہیں تھا, انہیں حوض پہ تھا. سمجھ رہے؟ جو ٹوکنے والا جماعت میں نہیں تھا. سمجھ رہے؟ ٹوکنے والا جماعت کے اندر نہیں تھا. کہاں تھا؟ باہر تھا. اب باہر والے کو اندر کے مسئلے میں ٹوکنے کا حق نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان جو جماعت سے باہر ہے وہ جماعت کے اندر ٹوک نہیں سکتا. انہیں پوچھنا ہے, بولنا ہے تو جماعت میں آنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ دین کا اصول ہے. اب میلاد شریف, فاتحہ, چہلم, زیارت یہ ہمارے اہل سنت پر جماعت کے اندر کے مسئلے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہمارے اندر کے مسئلے ہیں. تو جماعت سے باہر ہے. اب اگر جماعت سے باہر والے کا لقمہ لے لے تو ہماری جماعت خراب ہو جاتی. سبحان اللہ. تو ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی جماعت والے کو ہم یہ بتا دیں کہ ہم میلاد کیوں کرتے ہیں. کسی جماعت والے کو, کسی بھی بدعقیدہ جماعت کو ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم فاتحہ کیوں دیتے ہیں. اب ایک ہی سوال کا جواب ہے. ادھر سے انہیں پوچھا تو کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں. میلاد کیوں کرتے تو جواب بولنا سنی ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سب کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چہلم کیوں کرتے, اندر آ جاؤ. سبحان اللہ. اور تو جب اندر آ جائیں گا تو پوچھے گا نہیں, خود کرنے لگ جائیں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, شہزادے غوث اعظم زندہ آباد. اور ہم اپنی جماعت خراب نہیں کرتے. ان کو جواب دے کہ پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں دھوم دھڑاکا, ان کو جواب دو. ہمیں تمہارے سے پیسے لے کے تم سے کچھ لیے, پکا رہے ہم, تکلیف ان کو, کھانا ہم کھلا رہے ہیں, تکلیف ان کو ہو رہی. کیا ہو رہا ہے بھائی, کیا ہے یہ؟ ابے میلاد کا کھانا ہے, کیوں کھلا رہی؟ میرا مال ہے, میں کھلا رہا ہوں. آپ کے باپ کا کیا جا رہا بھائی, آپ سے لیا میں, اللہ مجھے دیا, میں کھلا رہا ہوں. یہ بن جانب اللہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. کھلانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور یہ کیسے ہے, یہ مارکس میں میرے سمجھ میں نہیں آتا. خدا کی قسم, اتنی بگاڑ کے بعد بھی آج بھی عربوں کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکا کھلانے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساری دنیا میں ان کی مثال ہے. اور جو مدینہ پاک جاتے ہیں حاجی, کیا گڑ گڑا کے کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. چلنا مشکل ہے رستے میں, حاجی حاجی السلام علیکم, سبحان اللہ. حاجی. کیا پکڑتے, ایک میں مرغا, ایک میں بریانی, یہ پانی, دنیا کے تھمس اپ پکڑ کے جا ہی نہیں سک رہا, انہیں پکڑا دیتے. حاجی. مینا میں جائیے, عرفات میں جائیے, ٹرکوں کے ٹرک اتر رہی, ٹرکوں کے ٹرک, اور جو میوہ دے رہے ہیں حاجی اٹھا نہیں سک رہا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ عرب ہیں جن کے آج حالات بگڑنے کے بعد بھی جو کھلانے کی عادت ہے آج بھی ختم نہیں ہوئی. یہ کیسے مارکس میں پیدا ہوئے, کھلاتے تکلیف ہو رہی. سبحان اللہ. بے شک. تو کہیں سم تھنگ از رانگ. اصل میں ڈبے کا دودھ پی لیے, دودھ کی گڑبڑ ہے. جو بڑے بڑے ڈبے آتے ہیں نا وہ پی لیے. اصلی پیتے تو بات اصلی کرتے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت۔ یا اب بات دلیلوں کی آئی۔ میرے دوستوں، میں اللہ تمہارے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، میں تو صرف تم کو ایمان اور عقیدے کی چند باتیں بتا دوں۔ عشق کا ان کے پاس تصور ہی نہیں ہے۔ عاشقی کریں گے، ہجڑے عاشقی کرتے ہی نہیں، عشق کرنے کو مرد ہونا پڑتا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ محبت کا جذبہ انفٹ میں نہیں ہوتا، جو فٹ ہوتا اسی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے جب تم دنیا کی محبت نہیں کر سکتے تو کائنات کے آقا، دونوں جہاں کے مالک و مختار سے کیا محبت کریں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ان کے نام پہ تم کھانا نہیں کھلا سکتے تو وہ اس دور میں ہوتے تو گردن کیسے کٹاتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اتنی تکلیف ہو رہی ہے، روشنی ہو رہی دیکھ کے تکلیف، ہر سال میلاد میں تکلیف، عاشقین دھوم کر رہے ہیں اور ان کی تکلیف بڑھتے جا رہی۔ ایکشن ری ایکشن، کیا ہو رہا؟ بولے یہ ہو رہا۔ بارکس سے لے کے سکندرآباد تک روشنی ہی روشنی ہے۔ کون سے راستے پہ جائیں گا؟ کوئی گلی جا نہیں سکتا، ہر گلی میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشقین اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ اللہ دیا عشق رسول کا جذبہ ہے ان کے اندر، اور خدا کی قسم یہ بچے چھوٹے سے بچے، ایک صاحب بتا رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، جھنڈے والے سے پوچھا جھنڈا دو، اس کی عمر 8 سال کی ہے، 2,15,000 روپے کا، یوں نکالا، 8 آنے 10 پیسے چلر نکال کے، میرے پاس 5 روپے ہی ہے بولا۔ تو نے بولا نہیں تھوڑے کر کے دے دوں۔ تو ماں میں کھڑے رہ کے پوچھا بیٹے کائی کے لیے دے رہا جھنڈا؟ چھوٹا تھا بچہ 8 سال کا، کائی کے لیے ہونا جھنڈا؟ ہاں ہمارے سرکار کا میلاد ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ خدا کی قسم عیسائی اور یہودی میرے آقا سے جتنا توڑنا چاہ رہے ہیں اور عشق رسول والے اتنا جوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم۔ چھوٹے سے بچے کے دل میں عشق رسول کا جذبہ پیدا کر دیے۔ تم ادھر چیختے رہو، ہم ادھر تیار کرتے رہیں گے۔ تو یہ عاشقان رسول، یہ جنگ چل رہی ہے، یہ سلو جنگ ہے۔ ادھر سے انہوں کام کر رہے ہیں، ادھر سے ہم کام پہچان رہے ہیں۔ مخالفت کا بازار۔ میں حضرت علامہ باوزیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے دلائل سے انہوں سدھر جاتے کیا؟ امام بخاری اتنا لکھ کے گئے، بڑی پیاری بات بتائی، ہمارے علامہ سے بیٹھے ہیں، پوری تاریخ بتائے، بخاری شریف، امام بخاری کی پیدائش، امام مسلم کی پیدائش۔ لوگ کیا سمجھے کہ پورا دین انہی کتابوں میں ہے، اور اہل حدیث تو میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ تو اہل حدیث ہے بھی نہیں۔ اگر جملے کے اعتبار سے دیکھو تو تم کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے۔ بھائی اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو حدیث کو مانے، بولے بھائی، بے شک، سبحان اللہ، اب پوری حدیثوں کو ماننا، بے شک۔ بولے بھائی آپ پوری حدیثوں کو مانتے؟ بولے ہم تو مانتے۔ بولا کہاں مانتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی، کتنی؟ 23 سال۔ اب بخاری شریف میں کتنے حدیث ہیں مولانا باوزیر؟ 6,400 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں، کچھ کمی بیش ہوں گی۔ بخاری شریف میں 6-7 ہزار حدیث ہیں، اور پلٹ کے اگر چھاٹو تو 4,000 حدیثیں ہیں اس میں۔ کتنے؟ 4,000۔ 4,000 اس میں پکڑو، 4,000 ترمذی میں پکڑو، 4,000 مسلم میں پکڑو، 4,000 ابن ماجہ میں پکڑو، یہ پوری کتابوں میں ملا لو تو کم از کم یہ 15,000 20,000 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 15-20 ہزار۔ اب یہ دماغ ٹوٹل میں رکھو، اپن حساب کتاب کریں گے۔ بارکس میں تو روکڑے کی بات بہت ہو رہی ہے نا بھائی، صبح سے شام تک پلاٹنگ کا قصہ چل رہا۔
دے دیا لے لیا خرید لیا. تو تھوڑا حساب تم بھی کر لو. اہل حدیث یہ ہو ہی نہیں سکتے. پوری حدیث کی یہ سیاہ ستہ سے ہٹتے نہیں ہو لوگ. حدیث پوچھتے بخاری کی، مسلم کی، ابن ماجہ کی، یہی پوچھتے ہیں. نسائی شریف، ابو داؤد، بس یہی پوچھتے ہیں. یہ پوری کتابیں ملا لو تو 15-20 ہزار حدیثیں نہیں ہوتی. اب ایک حساب کرو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم بات پکڑ کے چلو، میرے آقا دن میں 100 بات کرتے تھے. کتنے؟ 100. کتنے؟ 100. مہینے کو کتنے ہوئے؟ 30,000. 3,000. مہینے میں 3,000. کم از کم پکڑ کے چلو سرکار نے دن میں 100 بات کری. کتنی کری؟ 100 بات. مہینے کو 3,000. 3,000. سال کو 3,60,000. 60,000. ایک سال کو 3,60,000. 10 سال کو 30 لاکھ. اب حساب کرو 23 سال میں سرکار نے کم از کم جو ہے 25 لاکھ 30 لاکھ باتیں کی. اب یہ کتابوں میں تو 20,000 ہیں، باقی کے 28-30 لاکھ کہاں گئے؟ سبحان اللہ. کیا بات. باقی کے 30 لاکھ باتیں کہاں گئیں؟ پورا دین بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، باقی کے دیگر حدیث کی کتابیں موجود ہیں. سبحان اللہ. کنز العمال اتنی ہے جس میں 9 لاکھ حدیثیں ہیں. سبحان اللہ. اور لاکھوں حدیث کو ہم مان کے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بول رہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لاکھوں حدیث پر ہمارا ایمان ہے، ہم نہیں بول رہے ہیں اہل حدیث. انہوں 15-20 ہزار حدیث کو مان کے اہل حدیث ہو گئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. شہزادے غوث اعظم. زندہ باد. اب اگر حدیث کی بات ہے، دلائل کی بات ہے، دلیل کی ضرورت. ایک ہے طریقہ صحابہ اور ایک ہے عقیدہ صحابہ. کیا ہے؟ ایک ہے عقیدہ صحابہ، ایک ہے طریقہ صحابہ. یہ طریقہ صحابہ کی تو بات کرتے ہیں، عقیدہ صحابہ کی بات نہیں کرتے. اور عقیدہ صحابہ میں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. صحابہ کے عقیدے میں رسول اللہ کے زمانے میں دلیل کی ضرورت نہیں پڑی ان کو. کیا بغیر حکم کے کر دیے، بغیر حکم کے کر رہے ہیں. اور کس کے سامنے؟ نبی کے سامنے. اب بخاری شریف یہاں نہیں ہے، میں کھول کے بتاتا تھا. بخاری شریف کتاب الوضو، صحابی رسول امام بخاری جو بخاری شریف میں جو وضو کی بات بولے تو وضو کی بات بتانا نا، کلی کیسا کرنا، مسا کیسا کرنا، ہاتھ کیسا دھونا، یہی ہونا چاہیے نا وضو کی باتیں. مگر یہ باتیں وضو کی کرتے کرتے امام بخاری ایک حدیث لکھتے ہیں بخاری شریف میں، جس کے راوی محمود بن ربیع ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تو عاشقان رسول حضور کے اطراف میں بیٹھ جاتے، اور نبی کلی کرتے تو صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غور سے سنو، حضور ناک چھڑکتے تو صحابہ ہاتھ میں لے لیتے. سبحان اللہ. اور سرکار کے کلی کا پانی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ پی لیتے. سبحان اللہ. سرکار کلی کرے پانی پی لیتے ہیں، ناک چھڑکے پی لیتے ہیں. اسی بخاری شریف میں ہے کہ اگر کسی صحابی کے ہاتھ کو حضور کا تھوک لگ جاتا وہ چاٹ لیتے، دوسرے کو نہیں ملتا تو دوسرے صحابی یہ صحابی کا ہاتھ لے کے چاٹتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. یہ کسی چھکے پنجے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جب یہ صحابہ کرام کرتے تھے، حضور کے تھوک کو چاٹ لیتے تھے، کلی لے کے پی لیتے تھے. اب بخاری شریف میں اسی کتاب الوضو میں ہے کہ جب سرکار وضو کرتے تو صحابہ اپنے گھر سے برتن لے کے آتے اور آ کے بیٹھ جاتے، اور حضور کے پاؤں جب دھوتے حضور تو پانی اپنے برتن نیچے رکھ دیتے، اور سرکار کے پاؤں دھویا ہوا پاؤں کا پانی
یہ لے جاتے خود پیتے گھر والوں کو پلاتے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. شہزادے غوث اعظم. اب تمہارے کو اور وہ جو میرے بھٹکے ہوئے چلے گئے ہیں بارکس کے صحیح نسل اولاد غلط فہمی کا شکار ہے، ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں. جھگڑا پنگا ہمارا کسی سے نہیں. کل بھی ہمارے دل کے دروازے تمہارے واسطے کھلے تھے، آج بھی کھلے. سبحان اللہ. اگر آخرت بنانا چاہتے ہو تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سن لو. یہ برتن لا کے حضور کے پاؤں کا پانی دھویا ہوا لے آ کے پیتے اور بچوں کو پلاتے. اب تم سے میں سوال کرتا ہوں، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کون کر رہی ہے؟ صحابہ. بولا صحابہ. ماشاءاللہ صحابہ کر رہے ہیں. قرآن نازل ہو رہا، قرآن پاک نازل ہو رہا. وضو کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے. سر کا مسح کرنا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، چہرے کا دھونا، یہ قرآن سے ثابت ہے. حکم نازل ہو رہا، ایسا وضو کرو، ایسا وضو کرو. باقی کا طریقہ رسول بتائے. 3 بار کرو، سر کا مسح کرو، کتنا کرنا، ہاتھ کتنے بار دھونا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سب نبی پاک بتائے. یہ پورے مسئلے رسول بتا رہے ہیں. اس میں کہیں پر بھی میرے آقا یہ نہیں بولے اے صحابہ ادھر آؤ، میں وضو کر رہا ہوں، تھوک رہا ہوں، چاٹ لو. سبحان اللہ. میں کلی کر رہا ہوں، لے کے پی لو. سبحان اللہ. اللہ نہیں بولا، رسول اللہ نہیں بولے. اب ان کو دلیل ہونا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور یہ پڑھتے جا رہے ہیں. ان سے پوچھو، دلیل صحابہ سے پوچھو. سبحان اللہ. کہنا جب قرآن میں اللہ نہیں بولا، رسول اللہ نہیں بولے، اللہ کا بولا اے مومنو میرے نبی وضو کر رہے ہیں، جا کے تھوک لے کے چاٹ لو. اے مومنو میرے نبی وضو کر رہے ہیں، جا کے پاؤں کا پانی پی لو. اللہ نہیں بولا. اب حضور بھی نہیں بولا ادھر آؤ میں وضو کر رہا ہوں، پانی لے لو، کلی کر رہا ہوں، پی لو. رسول اللہ نہیں بولے، اللہ نہیں بولا. تو یہ صحابہ کی مقدس جماعت، جس جماعت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اب مجھے بتاؤ، یہ نبی کا تھوک لے کے جو صحابہ چاٹے، اللہ ناراض ہے کہ راضی ہے؟ راضی. سبحان اللہ. بولو بھائی. راضی. اللہ راضی. صحابی کے ہر عمل سے اللہ راضی. اور یہ کام میرے آقا کے سامنے کر رہے ہیں، سبحان اللہ. پیچھے نہیں. حضور بھی نہیں بولے کیا کر رہے تم لوگ، تو استغفر اللہ. میں بولا کیا؟ یہ نئے نئے طریقے کہہ کے ایجاد کر رہے ہیں. ارے پاؤں کا پانی پیتے، ارے تھوک لے کے چاٹتے. عاشقین کر رہے ہیں اور مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عشق رسول کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، جو عاشق سمجھتا ہے کر جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر عشق ہو تو کرے گا نا. کیا بے شک. یہ تو عقیدہ صحابہ ہے کہ قرآن کے نازل ہو رہے کے وقت اب میرے مصطفیٰ کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے، نہ نبی روکے نہ اللہ روکا، اور صحابہ بغیر پوچھے کر کے نکل گئے. سبحان اللہ. اب یہ بولے جھنڈے چڑھانا، میلاد کرنا کہاں ہے، یہ کرنا کہاں ہے؟ تو ان سے پوچھو یہ سب کرنا قرآن میں کہاں ہے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ صحابہ جو سرکار کا تھوک لے کے چاٹے، ان سے پوچھو قرآن نازل ہوتے وقت یہ کیا بدعتیں کریں آپ لوگ؟ سبحان اللہ. سبحان قرآن کے نزول کے وقت یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات. سبحان اللہ. کسی میں جرت ہے کہ مقدس جماعت سے صحابہ کے پوچھے؟ سبحان بڑی باتیں کرتے. ہم تو صحابہ کے طریقے پہ عمل کرتے، کہے کھا کرتے. اچھا یہ تو ہو گیا، بخاری کی بڑی رٹ لگاتے ہیں یہ. اب کتاب الآثار بخاری شریف، یہ تو وضو کے وقت. ابھی میں آ رہا تھا، 5-10 آدمی میرے کو ریسیو کرے، عقیدت میں کوئی ہاتھ چوم رہا، کوئی ہاتھ لگا رہا. 100-200 مل کے جو آتے نا تو ہاتھ چومنا تو بڑی بات ہے، اتنے دھکے لگتے ہیں. اب عقیدت میں کر رہے ہیں لوگ، کوئی پاؤں پھندل دے رہا، پاؤں چومنے کو انہیں آ رہا، دوسرا جلدی آگے کھدل دے رہا. 150 آدمی میرے پاس آ گئے تو لوگ سنبھال نہیں سکتے. لاکھوں صحابہ کی بھیڑ برتن لے کے آ گئی. سبحان اللہ.
سبحان اللہ اب انہوں اپنے برتن رکھ رہے ہیں، انہوں اپنے برتن رکھ رہے ہیں، تو برتن سے برتن ٹکرا رہی ہیں، اور سرکار کو دھکے بھی لگے ہوں گے، سبحان اللہ کیا بات. سرکار کے جسد پاک کو دھکے بھی لگے ہوں گے. اتنی تکلیفیں میرے آقا برداشت کر رہے ہیں کیونکہ یہ عاشقین کا مجمع ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ شہزادے غوث اعظم. زندہ باد. مومنین ہونا اور ہے، عاشقین ہونا اور ہے. سبحان اللہ وہ مومن ہے جو عاشق بھی ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا یہ تو ہو گیا. اب کتاب الاثار بخاری شریف، بیماری بخاری کی ہے نا، وہ بمبئی کا ایک ڈاکٹر ہے دیکھو، گومود کا، کیا بات. ذاکر نائک. پیتھالوجی کا ڈاکٹر ہے، وہ پیشاب پیخانہ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، اور کدھر سے بھی ڈاکٹر نہیں دکھتا انہیں. میں اس کی فوٹو لے کے الٹا کے دیکھا، پلٹا کے دیکھا، کہیں سے تو بھی دکھے. وہ دکنی زبان کا ماورا ہے، خدا غلام بنائے، غلام کی صورت نہ بنائے. سبحان سبحان اللہ. اور عجیب ہے، ایک دفعہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا بمبئی میں، وہ چمچوں کو بٹھا کے رکھتا. آپ پوچھنے والے کوئی غیر نہیں رہتے، اسی کے چمچے رہتے ہو، سوالہ ان کے پاس. یہ لوگ کھڑے ہو جاتے، طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے. انہیں کھڑے ہوتے ہی سورس نمبر، فارا نمبر، آیت نمبر، فلاں 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 فلاں. ان کا باپ کوئی آ گیا سوال کرنے کو، تو جواب دینے کے بجائے آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں، بیٹھ جائیے. یہ سب ٹی وی پہ دیکھو، آپ کوئی آ گیا آپ زیادہ جانتے ہیں، بیٹھ جائیے، نیکسٹ. یہ ڈرامہ کر رہا، پڑھانا لکھا، سعودی عرب پال کے رکھا اس کو. ایک دن میں ٹی وی پہ دیکھا تو ایک ایسی آ گیا اپنا شعر، کھڑے رہ کے بولا حدیث ضعیف کا کیا مطلب ہے. اب انہوں تیاری نہیں ہے سبجیکٹ پہ. کیا بات. آ گیا سبحان اللہ. حدیث ضعیف. ڈاکٹر صاحب واٹ از دی مین آف حدیث ضعیف. اب کھڑے تو رہنا تھا مجمع میں، کھڑے رہ کے بول رہا حدیث ضعیف ضعیف، حدیث ضعیف ضعیف، صحیح بخاری. نیکسٹ. ارے میں بیٹھ کے حوالہ رہتا، پاگل ہے، اس کو حدیث بھی نہیں معلوم. کھڑے رہ رہا اسلامی لیکچر. اور آج کل تو بہت بیماری ہو گئی ہے، آدھی پیالی چائے پہ حدیث پہ گفتگو ہو رہی. حدیث ضعیف بول کے گئے انہوں، باوزیر صاحب ضعیف حدیث. ارے کیا ہوتی بھائی حدیث ضعیف؟ بولے مولانا ضعیف بولے تو حدیث نہیں ہوتی. بولا اچھا، بابا ضعیف ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. اماں ضعیف ہیں، اماں نہیں ہے. کیا بات. پاگل ہو گئے. حدیث کے اقسام ہیں، حدیث غریب بھی ہے، کیا بھیک مانگنے آ رہی معاذ اللہ. بے شمار اقسام ہیں حدیث کے. حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، حدیث عزیز ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث متواتر ہے، حدیث مردود ہے، حدیث مفصل ہے، حدیث کیا کتنے اقسام ہیں حدیث کے. خالی پوری کوئی معلوم نہیں، کہاں سے رٹ لیا کہ ضعیف ضعیف. چلو اب یہ ضعیف کی بات نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث کتاب الاثار. اب عقیدہ صحابہ تم کو دے رہا ہوں، تم صحابہ کی اولاد ہے. اور یمن کا تو وہ خطہ ہے بغیر جھگڑے کے مسلمان ہوئے. یہاں کا جھگڑا ہو رہا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا بات. دنیا کا عرب کا وہ خطہ ہے جہاں تلوار نہیں چلی، میرے آقا کا پیغام پہنچا، سب مسلمان ہو گئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول. شہزادے غوث اعظم. اور ان کی اولاد جو میرے آقا کی خوشبو یمن میں بیٹھ کے سنے تھے، سبحان اللہ. آج ان کی اولاد جو ہے میلاد میں خوشبو نہیں آ رہی. سبحان اللہ. اتنے چکراتے ہیں یہ میلاد کے جلسوں کو، دیکھتے ہی چکر شروع ہو جاتی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھے. ایک آدمی عطر کی کارخانے، ہندوستان میں بھی ایک مقام ہے جن کا نام ہے خنوج، جہاں عطر بنتا، جگہ جگہ کارخانے ہیں عطر کے. آپ دیکھو پرانی حویلی کے پاس جائیے، کمشنر آفس کے پاس، گلی میں سے گزرے تو خوشبو آتی، کیونکہ وہ میٹرو دربار اگربتی والے کا گھر ہے، انہیں اگربتی بنا تھا، گلی میں خوشبو. اب ایک علاقے میں صرف عطر کی دکانیں ہیں تو کتنی خوشبو آتی ہیں خنوج میں. ایک صاحب عطر کی مارکیٹ میں پہنچ گئے، پہنچتے چکر کھا کے گر گیا. اب گرتے لوگ اٹھے، ارے گر گیا. وہ حکیمہ بھی بیٹھے تھے.
لا لا کے اس کو کیا کیا کی سنگا رہی، کھلا رہی، ڈال رہی، اٹھتا ہی نہیں. تھک گئے لوگ اٹھا اٹھا کے، مگر یہ بے ہوش ہے پڑا ہوا ہے. اس کی بیوی کو معلوم ہوا کہ میاں جو ہے مارکیٹ میں جا کے عطر کی مارکیٹ میں بے ہوش ہو کے گر گیا. بولے تو آئی، آنے کے بعد ایسا چپکے سے اندر سے پڑی نکالی، نکال کے کان کے ناک کو لگائی. ناک کو لگاتے ہی اٹھ کے بیٹھ گیا. اب جب چلنے لگا تو حکیموں کو بڑا غصہ آیا، ایسی ایسی چیز سنگائے نہیں اٹھا، انہیں کیا سنگائی جو بے ہوشی ختم ہو گئی. بولے اے بھائی رک، ہم بڑے بڑے حکیم ہیں، کیا کیا نہیں سنگائے، کیا کیا نہیں چٹائے، اس کو ہوش نہیں آیا، تو کیا چیز سنگائی جو بے ہوش والا ہو گیا. نہیں نہیں مت پوچھو مت پوچھو. ارے بول. نہیں نہیں مت پوچھو. ارے بولنا پڑتا، اب بتا کیا ہے تیرے پاس. تو آخر میں چڑ کے بولی کیا پوچھ رہی، میں بھنگن ہوں، ہم لوگ مہترا نہیں ہیں، مہتر ہیں ہم لوگ، ذات کے مہتر ہیں ہم. تو پھر بولے زندگی بھر بدبو سونگے ہم لوگ، خوشبو کی مارکیٹ میں پہنچتے چکر آ گئی، کیا بات، کیا بات. بازار میں پہنچتے چکر کھا کے گر گیا. تو پھر کیا سنگائی، بولے تھوڑا پیخانہ سنگائی. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر رسول کی جہاں مجلس ہوتی ہے عاشقین کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جو حاسدین ہوتے ہیں گزرنا مشکل ہے، گزر گئے تو چکر آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آنے دو چکر. تو عرض کر رہا ہوں بخاری شریف کتاب الآثار، دلیل کے اوپر پہ اگر مان لیتے ہو، ایمان لاتے ہو تو لا لو، نہیں تو ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے بھائی. مگر یہ بارکس کے جو نوجوان جو نسلیں ہیں، یہ بوڑھے ہیں، ان کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں. اور غور کیجئے، یہ مسئلہ جو ہے کوئی جماعت والے کا نہیں ہے. آپ کے کسی کام کو یہ شرک کہتے ہیں، ملا شریف شرک، 11ویں شریف شرک، یہ شرک یہ شرک. تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ چوری کرنے والا چور ہے، شراب پینے والا بولیے شرابی ہے، زنا کرنے والا زانی، کفر کرنے والا کافر، شرک کرنے والا مشرک، بولیے مشرک. مشرک. یہ ہمارے کسی کام کو شرک کہہ کے ہم کو مشرک بنا رہے ہیں. کیا بات. پھر بولے ہم تو کچھ بھی نہیں بولے. ارے کھڑے کھڑے مشرک بنا دیا، پھر میں کچھ بھی نہیں بولا. بھائی 11ویں شریف کر رہا ہوں تو بول رہا شرک، میں اللہ کے ولیوں کے مزار پہ گیا تو بول رہا شرک، تو مجھے تو مشرک بنا رہا. میرے دوستو سدھرے تو یہ ہیں، جماعت والے آئے ان کو سدھار دیے، ان کا ایمان بچ گیا. ارے بھائی بہت غلطی کرتے تھے بھائی. ابا کیا ہوا، میلاد فاتحہ بہت کرتے تھے، اللہ بچا لیا باپ، اللہ بچا لیا. اچھا آپ تو بچ گئے، باوا تو لوڑ کے باوا مر گئے. اماں بھی یہی کرتے تھے، دادا بھی یہی کرتے تھے. اب انہوں مسلمان مرے کہ مشرک مرے؟ کیا بات. بے شک. کیونکہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا. تو یہ کسی عمل کو یہ شرک کہہ کے اپنے باپ دادا کو مشرک بنا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے. تیرے باپ دادا مشرک ہوں گے، ہم سب کے باپ دادا مسلمان تھے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اب اللہ. جب مشرک تھے، جیسے اچھی بات بولے، اب پورا قرآن شریف گاندھی جی کے وہاں سے پڑھو ثواب ملتا؟ بولو بھائی، نہیں ملتا. اللہ کا کلام ہے نا، اندرا گاندھی کے وہاں سے ختم قرآن رکھو آپ، ملتا؟ نہیں ملتا. بھائی اللہ کا کلام ہے تو کہیں کو نہیں ملتا. تو بولے صاحب اس کا ثواب مومن کو ملتا، سبحان اللہ. فاتحہ پڑھنے کا ثواب مومن کو ملتا. مومن کو ملتا. اب یہ لوگ بولے فاتحہ مت دلاؤ، ان کو معلوم ہے ثواب ہی نہیں پہنچتا. کیا بات. سبحان اللہ. ہر ایک کو اپنا رزلٹ معلوم ہے. یہ پہلے سے بول رہے ہیں ٹائم کہیں کو خراب کر رہی ہیں، اندر سے تو ہم کیا ہیں ہم کو معلوم ہے، کیا بات. کچھ پہنچنے والا نہیں ہے. تو ہم بھی بولتے ٹھیک ہے جی، ان کے لیے مت کرو، جو مومنین ہیں ان کو تو پہنچایا کرو. سبحان اللہ. بڑی اچھی بات بتائی ایصال ثواب کے لیے بابا جی. اگر ایصال ثواب کا عقیدہ ختم کر دو تو ان کے مدرسے کو 2 روپے چندہ نہ ملے. بے شک. حج بدل ہو رہا. کہاں بھائی حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟
الحمدللہ حج کو جا رہا ہوں. ارے ابھی 2 سال پہلے گئے تھے نا آپ, جنہیں ہمارے محلے میں ہمارا دوست کا بچہ ہے, ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا, اچھا اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں. اچھا مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج کو جا رہے ہیں. اب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے مرے ہوئے دوست کو ثواب ملے گا. ارے حج بدل ہے صاحب, جو بھی میں کروں گا مولا مینا میں ٹھہریں گے اس کا ثواب ملے گا, مزدلفہ میں بولے پورا ثواب حج کا ملے گا اس کو. مولا مرنے والے کا عمل ختم ہو جاتا, تو کرنے سے اس کو کیسا ملتا؟ سبحان اللہ, کیا بات. بھئی عقیدہ تو کہہ رہا ہے کہ مرنے والے کا کوئی عمل نہیں چلتا, بیٹا تم حج کو جا کے آئے تو پورا ثواب ملے گا, نمازہ پڑھیں گے اس کا ثواب, روزہ رکھیں گے اس کا ثواب. میرے دوستوں مرنے والے کا عمل اس کا اپنا ختم ہو جاتا ہے, اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو پروردگار اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلسلہ ختم نہیں ہوتا. جس کو فائدہ پہنچانا ہے کرو, اپنے مرے ہوئے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے کرو. آپ جس کو پڑھے رہو نہ کو کرو, بابا دادا کو مت کرو. آپ جس کو فائدہ پہنچانا ہے, جھگڑا کا ہے. ہم آپ کو بولے آپ کے بابا کی فاتحہ کرو, بھئی اگر کسی جماعت والے کے پاس ہم جا کے بولے فاتحہ کرو تو جھگڑا ہوتا. آج تک کوئی بارکش میں بولے آپ فاتحہ دلاؤ, نہیں دلائے. جب ہم تم کو دلاؤ نہیں بول رہے ہیں تو تم کون ہوتے ہم کو مت دلاؤ بولنے والے؟ بے شک, کیا بات ہے. یہ کون سا ہے الٹا؟ آپ آ رہے ہیں ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں, اس کے بعد بولتے اے جھگڑا کرتے بھائی یہ لوگ, ارے میرے اچھے خاصے کھانے کو حرام بول رہا ہے, پھر اس کے بعد بول رہا جھگڑا نہیں کرنا. بھائی کھانا کھا رہا ہوں حرام. اچھا عجیب بات ہے, آپ کو دین کا اصول بتا دوں, کسی چیز کو کوئی آدمی حرام بولتا ہے, ذمہ داری اس پہ ہے دلیل دینے کی. کیا ہے؟ حرام بولنے والا قرآن کی دلیل دینا, جائز بولنے والا نہیں دینا. جو جائز سمجھ کے کر رہا اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب حرام بولا سور کا گوشت حرام, فوراً قرآن کی آیت پڑھ دیں گے حرم اللہ المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, قرآن سے ثابت ہے حرام. کروڑوں جائز بچے پیدا ہوتے ہیں, محلے میں لکھ کے لگا کے رکھے ہر آنے والا میں اپنے باپ کی جائز اولاد ہوں, میرے باپ کی جائز اولاد ہوں, کوئی نہیں لکھتے. مگر محلے میں کسی کو بولے حرامی, کیا بات. آپ بولے یہ حرامی ہے, آپ بولے کیا بھائی شرم آنا چاہیے, کیا بول رہے ہیں آپ, اس کو حرامی کیسا بولے آپ؟ اب دلیل آپ مانگ رہے ہیں, تب انہیں بولنا اس کے باپ کو پہچانتا تھا, اماں کو رکھ لیا تھا, شادی نہیں کرا, شادی سے پہلے انہیں پیدا ہوا, پروف ہے میرے پاس. تو پروف کون دے رہا؟ پوچھنا, حرام بولنے والا. بولنا والا. جائز بچے لاکھوں کی تعداد میں ہیں, ثبوت لے کے پیتے ہیں, تختی میں میرے باپ کی جائز اولاد ہوں. جائز کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, حرام کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بے شمار کروڑوں جائز پیدا ہوئے, مگر قرآن میں ان جائز کا ثبوت نہیں ہے, ایک حرامی کا ثبوت قرآن میں ہے, کیا بات. اور لفظ حرامی کے ساتھ ہے. بے شک. اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی ولید بن مغیرہ کیا کرتا تھا, تو اللہ نے پورا قرآن نازل کیا, اس کے 10 عیب بیان کیے, اور آخری عیب اللہ بیان فرماتا ہے کہ محبوب جو تیری شان میں گستاخی کرتا ہے اتلم بعد ذالک زنیم, وہ تو حرامی النسل ہے, وہ حرامی ہے, زنیم حرامی ہے. اب اگر کوئی میرے آقا کی شان میں گستاخی کر رہا تو تحقیق کرنا گڑبڑ ہے. اصلی میرے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا, جس کے نطفے میں کھوٹ ہے وہی توہین کرے گا. سبحان اللہ. یہ تو قرآن سے ثبوت ہے. اب میں آپ کے سامنے ثبوت فراہم کر کے رخصت ہو جاؤں. کتاب الاثار بخاری شریف, اور یہ ضعیف وعیف نہیں ہے, بہت طاقتور حدیث ہے, سمجھے, اور کسی جماعت والے کو سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بہت اسٹرانگ حدیث ہے یہ کتاب الاثار. اب یہ تو میرے نبی وضو کر رہے تھے تو برتن لے کے آ رہے تھے, ٹکرا رہے ہیں, تھوک رہے ہیں تو آگے بڑھ کے لے رہے ہیں. حجۃ الوداع میں میرے آقا بال کٹا رہے ہیں, حجۃ الوداع میں میرے رسول بال بنا رہے. اب جیسے ہی صحابہ دیکھے کم و بیش 1 لاکھ
24 یا 25 ہزار صحابہ حج میں موجود ہیں. سبحان اللہ. آقا مولا جیسے ہی بال اتار رہے ہیں، بال اتارنے والا اس طرح کھول کے سرکار کے بال اتارنے کھڑا ہے، صحابہ دور سے دیکھے بھاگ لیتے، بھوت 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 بھوت، آکے سب حضور کے پاس بیٹھ گئے قریب. سرکار بلائے نہیں، اے صحابیو ادھر آؤ، وہاں بھی نہیں ہے، آ کے بیٹھ گئے. اب پہلے تو پانی کا مسئلہ تھا، برتن ٹکرا رہا، اب تو اس طرح کھلا ہوا ہے. اب دھکے لگے تو کیا بات. ایک دوسرے پہ گرے. میرے آقا نے دیکھا کہ عاشقین کس لیے بیٹھے ہیں. پہلے میرے سرکار کے تھوک کے لیے بیٹھے تھے، اب مصطفیٰ کے بال کے لیے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب حج کے مسائل میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اے مومنو حج کرنے کے بعد جب بال میرے نبی اتارے تو تم لوگ جا کے بال لوٹ لو. کہیں نہیں لکھا ہے حج کے مسائل میں. جب مسائل میں نہیں لکھا ہے تو صحابہ کی مقدس جماعت جو نبی کے ساتھ حج کر رہی ہے بھاگ کے آ گئی. اب آ کے بیٹھی ہے، اس طرح کھولنے والا کھول کے اتارنا چاہ رہا، اور یہ قریب ہوتے جا رہے ہیں حضور کے، ادھر ادھر ادھر. سبحان اللہ. میرے آقا نے عاشقوں کی مرضی کو پہچان لیا، فرمایا دور ہٹو، دور ہٹو. دور ہٹ گئے. سرکار جب بال اتارے، اتارنے کے بعد سرکار نے اپنے بالوں کا گچھا ہاتھ میں لیا. اب بخاری شریف کے لفظ سنو کہ حضور نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا، طلحہ ادھر آؤ. لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوا. حضور نے ان کو بال دیے، پورے زلفیں مبارک تھی، پورے بال دیے، دے کے فرمایا کہ فَأَقْسِمُوا بَيْنَ النَّاسِ، اس میں لوگوں میں تقسیم کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ لوگوں میں تقسیم کر دے. تو یہ بالوں کا گچھا صحابی رسول حج میں میرے آقا کے بال لے کے آگے بڑھے. ارے بانٹنے کی نوبت ہی کہاں آئی، پورے صحابہ ٹوٹ پڑ کے لوٹ لیے. سبحان اللہ. پھر میرے آقا کے سامنے آگے حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے حضور بانٹنا کس کو پڑا، سب لوٹ لیے. بولے تو میرے آقا نے ادھر کے بال عطا فرمائے، جا اس کو تقسیم کر دے. اب عقیدہ صحابہ سنو کہ رسول پاک کے بال کی زیارت کو بدعت و شرک بتانے والوں، کیا بخاری نہیں پڑھتے تم؟ نبی کے بال لٹانا یہ نبی کی سنت ہے، اور لوٹنا یہ صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، شہزادے غوث اعظم. زندہ باد. بڑے سے بڑے بھی دلائل ان کو دے دو، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چلے گئے، اللہ خود نبی سے دور کر رہا ہے. یہ تو عاشقوں کا معاملہ ہے. نبی کے تبرکات کی حفاظت کرو اور اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر دیکھو جہاں بزرگوں کے بعد آج کل تو بہت زیارت کا بھی عجیب مسئلہ ہو گیا. حیدرآباد میں ایک بیہودہ ہے، جیب میں رکھ لے کے پھرتا، 10,000 جو لے لو. اخباروں میں اتنی تعداد سے موئے مبارک کی زیارت ہو رہی ہے، اتنی زیادہ تو کبھی ہوتی نہیں تھی. یہ بھی یہودی اور عیسائیوں کی سازش ہے، اس میں وہابی بھی شامل ہے کہ گلی گلی سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کرو اور پبلک کو کنفیوز کر دو. اگر سرکار کے موئے مبارک خانوادوں میں ہو، آل رسول کے پاس ہو، سادات کے پاس ہو تو سر جھکاؤ، اور چھکے پنجے زیارت کرا رہے ہیں تو خاموشی سے نکل جاؤ. یہ عظمتوں سے کھیل رہے ہیں. کچھ بازاری لوگ سرکار کے بال کے لوگوں کو بیچ رہا ہے حیدرآباد میں. میں نام نہیں لیتا، ذکر رسول کی مجلس ہے جسے میں پہچانتا ہوں بیچنے والے کو. اور کئی لوگوں کو بیچ ڈالا، یہ 50,000 ہزار روپے میں بیچ دیا، اور لینے والا تو عقیدت سے. اور ایک بات بتا دوں کہ میرے آقا کے نام کے اوپر تم جو زیارت کرتے ہیں تم کو تو ثواب مل گیا. یہ جھوٹ بولنے والا جہنم میں جا رہا ہے. عاشقین کو تو ثواب ملا. عشق و محبت کی ایک بات بتا دوں، خلیفہ ہارون رشید کو ایک صاحب چھٹی لکھے کہ میرے پاس رسول اللہ کی نالین چپل ہے، میں آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید نے وزیر اعظم اور علماء کو بلا کے کہا بھائی بغداد کی سلطنت میں میرے سرکار کی نالین ہے چپل، اور میں زیارت نہیں کرا. علماء نے کہا حضور معلوم نہیں، سرکار کی نالین کی زیارت ہم بھی نہیں کرے.
تو خلیفہ ہارون رشید نے اس صاحب کو بول بھیجایا پورے محل کو میں سجاؤں گا، خوشبو سے مہکاؤں گا، تب وہ حضور کی نالین لے کے آنا۔ پورا محل سجایا، پورے خاندان کے ساتھ باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ صاحب صندوق میں بڑے ادب سے چپل نالین شریف لے کے آئے، خلیفہ ہارون رشید ریسیو کیا، سر پہ رکھا، تخت پہ رکھا، کھولا، نیو برانڈ چپل۔ ہارون رشید کے زمانے میں اور رسول پاک کی حیات ظاہری کے زمانے میں 500 سال کا زمانہ، اور یہ چپل پہ تو 5 منٹ بھی نہیں گزرے، بازار سے خریدا، ڈبے میں رکھ دیا، ہارون رشید کو دے دیا۔ ہارون رشید دیکھا چپل کو، نکالا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، پورے دربار میں زیارت کرایا، اور ہر آدمی زیارت کر کے ایسا دیکھتا کیا ہے بھائی۔ اس کے بعد وہ آدمی کو بولے، ہارون رشید نے، اس کو 5000 اشرفی نظر کر دو اور اس کو شاہی خزانے میں محفوظ کر دو، یہ تبرکات دو۔ دربار چلے گئے تو وزیر اعظم رک کے بولے، امیر المومنین اجازت ہو تو کچھ بولوں؟ بولے بولو۔ بولے یہ رسول پاک کی چپل نہیں ہے، یہ حضور کی نالین نہیں ہے، اگر آپ اجازت دو تو جس موچی کے پاس سے یہ خرید کے لایا ہے اس کو بلوا لوں میں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا، وزیر اعظم میں بھی جانتا ہوں یہ میرے آقا کی نالین نہیں ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں یہ میرے سرکار کی چپل نہیں ہے۔ بولے جب آپ جانتے ہیں کہ حضور کی چپل نہیں ہے تو اس کو آنکھوں سے کیوں لگائے، اس کو سر پہ کیوں رکھے، دربار میں کیوں زیارت کروائے؟ تو کہا وزیر اعظم میں جانتا ہوں کہ میرے نبی کی چپل نہیں ہے، مگر لانے والے نے میرے آقا کا نام لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول تو اللہ۔ عشق و محبت میں نام پاک مصطفیٰ کا احترام کر رہا ہوں۔ تو عاشقین کے لیے تو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ قرآن پاک پیغمبروں کے تبرکات کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ قرآن کو تو مانو۔ بنی اسرائیل کی 2 قومیں تھیں، ایک قوم طالوت، ایک قوم جالوت۔ کیوں سمجھو، سنی وہابی۔ سنیوں کے بعد تبرکات تھے، اور سنیوں کے بعد طاقت نہیں تھی، اس زمانے کے کمزور تھے، اور سامنے والی پارٹی اسٹرانگ تھی، پیسے میں بھی بہت۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے غریباں جن کے پاس تبرکات تھے، یہ بڑی پارٹی کو ٹھوک کے آ جاتے تھے، بڑی پارٹی کو مار کے آ جاتے تھے، اور ہمیشہ چھوٹوں سے یہ بڑے جوتے کھاتے تھے۔ ارے کیا ہے بھائی، اتنے غریباں مار کے چلے آ رہے ہیں ہمارے کو، کئی کے واسطے۔ سامنے والوں کے بعد بڑی زراعت تھی، پانی تھا، سب کچھ تھا، اور یہ غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کھیت میں ہل جوتتے، اور پھر ایک صندوق تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں قرآن پاک میں۔ ایک ڈبہ تھا، وہ صندوق کو کھیتوں میں لاتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس صندوق کی برکت سے بارش نازل کر دے، تو جتنا انہوں پانی چاہتے اللہ اتنا برساتا۔ پھر یہ صندوق کو لے کے چلے جاتے، کوئی بیمار پڑا تو صندوق کے پاس آتے، دعا کرتے، شفا ہو جاتی۔ اور جنگ ہو رہی ہے، سامنے والی پارٹی سے لڑائی ہو رہی تو سامنے وہ ڈبہ رکھتے، صندوق، اور یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کا باجا بجا کے آ جاتے، صندوق کو سامنے رکھتے۔ سامنے والی پارٹی بولی بھائی اتنے کمزور، مال میں، پیسے میں، طاقت میں، مگر ہم کو بجوڑ دے رہے ہیں، ہم کو ٹھوک دے رہے ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو تحقیق کرے تو پتا چلا ان کی کامیابی کا راز وہ ڈبہ ہے، صندوق۔ سامنے والی پارٹی بولی صندوق چرا لو، سامنے والے پیسے صندوق چرا لو۔ قرآن سنا رہا ہوں میں، قرآن پاک کو سنا رہا ہوں، اسٹائل میرا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کو سمجھانے کے لیے۔ صندوق چرا لو۔ اب صندوق چرا لیے، اب یہ لوگ جو صبح اٹھے تو صندوق نہیں تھا، غریباں رونے لگے، ارے صندوق گیا، صندوق گیا، صندوق گیا، چیخو پکار، ہنگامہ، رونا پلانا۔ اللہ تعالیٰ ان سے امتحان لیا کہ میں تیرے کو اتنا اہم چیز دیا صندوق، اس کی قدر کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ چرا لیے تو پوری قوم کھانا چھوڑ دی، پینا چھوڑ دی، بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دی، بس ایک ہی دعا کریں، اللہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، وہ صندوق دے دے، وہ بکس دے دے، وہ ڈبہ دے دے، وہ تابوت دے دے۔ اب اتنی دیر سے تابوت تابوت صندوق بول رہا ہوں تو پھر اندر سے گدگدی ہوتی، کیا ہے بھئی ڈبے میں؟
کیا ہے وہ ڈبے میں؟ میں بولوں یا قرآن سے سنتے ہو؟ بولو بولو بھائی، ڈبے کے اندر میں بولوں یا اللہ بولا سو بولوں؟ اب سنو ڈبے میں کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے یہ، وقال لهم رسول من آیته بولے فی سکینۃ من ربکم بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون وتحملہ الملائکہ۔ اب جب یہ رو کے دعا کرے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، وہ صندوق سامنے والوں کے پاس سے اٹھاؤ، اپنے نورانی کندھے پہ لے جا کے وہ غریب قوم کے حوالے کر دو، بہت رو رہی ہے، صندوق کی قدر ہے ان کے پاس۔ اب اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس کے اندر موسیٰ اور ہارون کے تبرکات ہیں۔ اب تبرکات کی فہرست میں جھگڑا ہو سکتا ہے، وہاں بھی بولا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، مگر عارفین جو بیان کرتے وہ میں بیان کر دوں۔ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی چپل تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو فرشتوں کے کندھے پر اللہ کے حکم سے اٹھایا گیا۔ اس صندوق میں موسیٰ کی چپل تھی، ہارون علیہ السلام کا کرتا تھا، کچھ صحیفے ابراہیم تھے۔ اب ذرا ایمان کو دعوت دو، فکر کو دعوت دو کہ جس صندوق میں موسیٰ کی چپل ہو، ہارون علیہ السلام کا کرتا ہو، اللہ اس سے برکتیں نازل کرتا ہو، جنگ میں کامیابی دیتا ہو، بیماروں کو شفا دیتا ہو۔ اور یاد رکھنا کہ چپل اور کرتا یہ بدن کا حصہ نہیں ہے، سبحان اللہ، چپل اور کرتے کو بدن سے نسبت ہے، پارٹ آف باڈی نہیں ہے۔ لیکن ارے عقل کے اندھو، جب موسیٰ کی چپل جس صندوق میں ہو وہ خیر و برکت والا ہو جائے، جس کو نسبت ہو، اور یہ تو میرے رسول کا بال ہے، جسم کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے نبی کا بال ہے۔ عشق و محبت ہو تو غور سے دیکھو، کئی خاندانوں میں شاخ نکلتی ہے، برانچز نکلتی ہیں۔ اب بھائی بال آپ کا گروتھ کب ہوتا؟ جب بلڈ سرکولیشن ہو، خون میں آپ کے جسم سے اسکین سے بال لگا ہوا ہے اور دوران خون ہو، بلڈ سرکولیشن ہو تو بالوں کی گروتھ ہوتی ہے۔ بال اس وقت بڑھتا ہے جب اس کو فیڈ ملے، گھاس اس وقت بڑھتی ہے جب اس کو پانی ملے، بال اس وقت بڑھتا ہے جب بلڈ سرکولیشن ہو۔ 1400 سال ہو گیا میرے نبی کا بال نکلے ہوئے، کسی میں 4 شاخ نکلے، کسی میں 8 شاخ نکلے، اور کبھی اتنا بڑا ہو گیا۔ ارے عقل کے اندھو، 1400 سال ہوا، میرے نبی کا بال جسم سے الگ ہو کے نہیں مرا تو ذات رسول کیسے مرے گی؟ بول نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ اگر ایمان لانا ہو تو میرے آقا کے موئے مبارک کی زیارت کرو، ایمان سدھر جائے گا۔ مگر ماننے والا ہو تو نا۔ تو میرے دوستو، میں باوزیر اور ان کے تمام رفقا اور ان کے بزرگ یہ رات دن کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم جو گئے اور جو جانے کو سوچ رہے ہیں ان کو روک لو، جو پڑھ تول رہے ہیں ان نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر لو۔ اور خدا کی قسم ہر بڑے پہ ذمہ داری ہے، کل کے دن اگر تمہاری صفوں کا کوئی بھٹک گیا اور گستاخ رسول ہو گیا، عقیدہ پھر گیا، تو میدان محشر میں تم بچے نہیں جاؤ گے۔ اللہ سوال کرے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں ایک دوسرے کے نگراں ہو اور ایک دوسرے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر تمہارا بھتیجا بگڑ گیا، بد عقیدہ ہو گیا، تو چچا جواب دیں گے قیامت میں۔ اللہ پوچھے گا تو جنت میں جا رہا، تیرا بھتیجا کیوں بگڑ گیا؟ تو میدان محشر میں یہ کہہ کے سرخرو ہو جانا کہ اللہ میں ان کو وفاداری رسول کا درس دیتا رہا، محبت رسول کا درس دیتا رہا، مصطفیٰ کے در پہ بلاتا رہا، میں نے تو اپنی دعوت دے دی، اب یہ بھٹکا ہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر سنی مسلمان بارکس کا، ہر حیدرآباد کے سنی مسلمان پہ ذمہ داری ہے کہ بھٹکے ہوئے تو دعوت دو، اس کو عقیدہ بتاؤ۔ اور تمہارے لیے تو
یہ نوجوان بچوں کو تو میں کہتا ہوں کہ تم کو تو دلیل دینے کی ضرورت ہے. میں شروع میں ہی بولا میں تو دلیل دیتا ہی نہیں, میرے پہ ذمہ داری نہیں ہے. اب کوئی ہندو پوچھے نماز کیوں پڑھتے, اب کیا بولوں گا اس کو؟ کوئی اگر ہندو پوچھے آپ لوگ نماز کیوں پڑھتے, تو میں بولا فرض ہے. انہیں پوچھا فرض کیا ہوتا؟ میں بولا فرض بولے تو ہمارے نبی معراج میں گئے تھے, معراج کیا ہوتی؟ ارے بولا وہ معراج بولے تو جبرائیل آئے تھے, یہ کون ہے؟ اب ایک نماز کو جواب دینے کو گئے تو اتنے سوال آئے. اب سیدھا انہوں نے پوچھا کوئی ہندو نماز کیوں پڑھتے, تو بولیں گے بھائی باہر ہے تو مسلمان ہو جا پڑھنے لگتا. بولتے سبحان اللہ. مسلمان ہو جا تو نماز پڑھیں گا, باہر رہ کے تو نماز کیسے پوچھ رہا؟ تو پہلے تو میرا ایک یہی سوال ہے, آپ لوگوں کو ایک ہی فکر دے رہا ہوں میں, یہ کیوں کرتے؟ تو آپ لوگ نہیں کرتے اس لیے ہم کرتے. کیا بات, سبحان اللہ. ابے انگوٹھے چوم رہے ہیں آپ. میں دیکھا بارکس میں بھی الحمدللہ بہت اس دن ہمارے صاحب نوری شاہ صاحب کے صاحب خرموشی صاحب کا انتقال ہوا. اجتماعی طور پہ میں آ کے دیکھا, میں ایسے میں بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں, پورا بھری ہوئی ہے مسجد. جیسے ہی درود شریف ہوا اور مؤذن نے اذان دی تو دنادن چلنے لگا. تو ایک ہی وقت میں جائزہ لے لیا کتنے چومے کتنے ہاتھ چھوڑ دیے. تو اتنی بڑی مسجد میں پہچان لیا کتنے رانگ نمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ میں کسی کو نہیں پہچانتا. چھوٹے سے بچہ پہچان لیتا مسجد میں, پوری مسجد میں ایسا دیکھ کے بولتا آ گیا دیکھ, آ گیا کون 24 نمبر ہے. ارے بچے سے پوچھا کیسا پہچانے بیٹے, بولے نے ہاتھ نہیں چوما نا, انگوٹھے نہیں چوما. تو انگوٹھے چومنا یہ فرض واجب نہیں ہے, یہ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو گیا, کیا بات ہے, سبحان ہماری پہچان ہو گئی. اب اگر کوئی وہابی پوچھے کئی کچھ چوم رہی, تو جواب نہیں دینا تم لوگ نہیں چوم رہی اس لیے ہم چوم رہی. نہیں چومنا تیری پہچان ہے اور چومنا میری پہچان ہے. سبحان اللہ. تو آئیڈینٹیفیکیشن مذہب نہیں ہوتا, یہ ہماری علامت ہے. بورے کی دکان دیکھ کے پہچان لیتے ٹوپی, پیشانی پہ لکھا بورا ہے. خوجے کی دکان پہ گاؤ چراغ علی دیکھتے سمجھ جاتے خوجا ہے. ہر آدمی اپنی وضع خطا سے پہچانا جاتا ہے. تو 11ویں اور 12ویں فاتحہ چیلوم زیارت نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے, یہ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہے, سبحان اللہ. ہماری پہچان ہے. اب اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو تمہارے میں ہمارے میں فرق کیا رہے گا؟ تم میں ہم میں فرق کیا رہے گا؟ ہم فاتحہ دلا رہے ہیں تاکہ پہچانے جائیں, ہم چیلوم کر رہے ہیں تاکہ مرنے والا پہچانا جائے کہ اس کے بالغین اس کے لواحقین کون ہے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے, یہ فرض و واجب نہیں ہے. میں آخری آپ کو پیغام فکر دے دیتا ہوں, جھگڑا نیاز فاتحہ کا نہیں ہے, اور یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ہمارا جلسہ ہم کریں اور ہم ثبوت دیں فاتحہ دینے کی, ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے. زندگی بھر کے لیے آپ کو میں ایک 10 دیتا ہوں اور آپ کی فکر کو کھولتا ہوں. جھگڑا 11ویں فاتحہ چیلوم زیارت کا نہیں ہے ہمارے میں. ان میں زندگی بھر 11ویں نہیں کرے تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا 11ویں کیوں نہیں کرے. چیلوم نہیں کرے تو قیامت میں نہیں پوچھے گا چیلوم کیوں نہیں کرے. یہ سب سوال نہیں ہوگا وہاں. پھر ہم میں ان میں یہ ہمارے کو 11ویں اور 12ویں کے مسئلے میں الجھا رہے ہیں اور قوم کو بتا رہے ہیں اس کا ہی جھگڑا ہے. نہیں, بنیادی عقیدے کا ان میں ہمارے میں جھگڑا ہے. جس کو یہ رسول مانتے ہیں اس کو ہم رسول نہیں مانتے. اب سن لو, 2 جملوں میں ایمان اور عقیدہ بتا دوں. جس نبی کا یہ ذکر کرتے ہیں اس نبی کا کلمہ ہم نہیں پڑھتے, اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کو نہیں مانتے. ذہن میں رکھ لو, کیونکہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو یہ نہیں مانتے, اور جس نبی کا یہ ذکر کرتے ہیں اس نبی کو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ ان کا نبی جماعت کے ملا نے بنایا ہے اور ہمارے نبی کو اللہ نے بنایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے غوث اعظم. جماعت کا ملا اور نبی اور ہوتا ہے, اللہ کا نبی اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کا نبی مر کے مٹی میں مل گیا کیونکہ ان کے ملا نے بنایا ہے, اور اللہ کا نبی زندہ ہے اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے. سبحان اللہ.
ان کا نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا اور میرا نبی ساری کائنات کو دے رہا ہے کیونکہ اللہ کا نبی ہے وہ. سبحان اللہ. جسے اللہ بناتا ہے اسے قوتوں کا مالک بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ان کے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. نبی کو یہ نہیں معلوم تھا ابا اتنے بڑے بال. ہاں نبی کو کیا معلوم تھا اس کو معلوم ہے. کیا بات. نبی یہ نہیں جانتے تھے. نبی ہمیشہ نیگیٹو تھنکنگ, ہمیشہ منفی انداز. شروع کرا تو نہیں سے کرتا. اور یہ ہوں اتنی بری بیماری ہے آپ کچھ بھی بولو. قاضی صاحب بولے 1100 روپے مہر کے اوپر آپ کا فلاں کی بیٹی کے ساتھ کرے, نکاح ہوتا بھائی. منڈی ہلایا تو قاضی والا کہا بھائی بھگا کے لایا کیا؟ بولے منڈی کا بھی ہلا رہا. ارے تیرے منڈی ہلانے سے نکاح نہیں ہوتا. ارے عقل کے اندھے, منڈی ہلانے سے دنیا کا رشتہ نہیں ہوتا تو منڈی ہلانے سے نبی کا رشتہ کیسے ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. یہاں تو صرف اس بات پہ گفتگو کرو جو ہے میرے آقا کے لیے. اب ان کا نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا کیونکہ یہ مجبور ہیں. ان کا خدا معاذ اللہ مجبور ہے. مگر میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ قادر مطلق ہے. وہ خدا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو پاور بانٹا ہے, وہ سارے پاور کو جمع کرا تو ایک ذات محمد رسول اللہ بنا دیا. سبحان اللہ. میں اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا بھائی. درود فاتحہ کہاں سے آیا؟ چیلنج کرو نہ کو کرو, میلاد کرو نہ کو کرو, نبی کا ہی معاملہ ہے. ان کے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں اور میرے نبی کو ساری کائنات کا علم ہے. کیونکہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ جب بنایا ہے تو چن لیا ہے, اور چنا ہے تو ساری کائنات پہ کیا کیا نکاح معاشے کرا, کیسے پاور نہیں کر دیا. یہ مجبور نبی کا کلمہ ہم نہیں پڑھتے ہیں, ہم مختار نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, صاحب اختیار نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. میرے مصطفیٰ کے پاور کو تو صحابہ کے عقیدے نے بتایا ہے. اب آخری بات عقیدے کی بول کے میں رخصت کر دوں. غزوہ خندق ہے. صحابہ اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. مگر ہمیشہ صحابہ سمجھے یہ ہم میں ہے مگر ہمارے جیسے نہیں ہے. کیسے ہو سکتے بھائی؟ ابھی بڑی پیاری بات کون بتا رہے تھے, حضور کو نور نہیں مانتے. آپ ہی بول رہے نور نہیں مانتے. میں تو بڑی لمبی دلیل نہیں دیتا, مگر ایک چیز کامن سینس کی تم کو دیتا ہوں. میں اتنے بڑے نمازی ہیں, صورت پہ تو نور ہونا چاہیے نا. دیکھے تو معلوم ہو رہا ہے انہیں نمازی ہے, چمبل کا ڈاکو ہے. امام شافعی کی نالین پر ہماری عظمت قربان. سبحان اللہ. رفع ایدن حق ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ بھی حق ہے. سبحان اللہ. یہ تو مصطفیٰ کی شریعت ہے. یہ پرانے ہمارے یابا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بارکس کے, ان سے پوچھو پرانے زمانے میں قندیل ہوتی تھی نوابوں کی دیوڑیوں میں. قندیل لالٹین چراغوں کا زمانہ تھا. اب نوابوں فلک نما میں بھی ہے, آپ کبھی دیکھ لو. ادھر لال آئینہ, ادھر اودا, ادھر نیلا, ادھر پیلا, بڑی قندیل. اب چراغ جل رہا, ادھر سے آدمی دیکھ رہا تو لال روشنی دکھ رہی, ادھر سے دکھ رہا تو پیلی دکھ رہی. اب کھڑے رہ کے انہیں بول رہا بھائی روشنی پیلی ہے, تو آپ بولے نہیں لال ہے. ارے لال نہیں ہے. بولا بھائی لال وال نہیں ہے, اودی ہے. انہیں بولا نہ اودی ہے نہ لال ہے بھائی, پیلی ہے. اب جھگڑا کریں گے. بھائی آپ جس اینگل پہ کھڑے ہیں اس اینگل سے آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں آپ کو پیلی دکھ رہی ہے, ادھر سے دیکھ رہے ہیں لال دکھ رہی ہے, مگر چراغ تو ایک ہی جل رہا ہے. سبحان اللہ. چراغ تو ایک ہی جل رہا ہے. اب امام شافعی نے ادھر سے دیکھا تو ویسے نماز نظر آئی, ابو حنیفہ نے ادھر سے دیکھا تو نماز ادھر آئی, مگر رسول اللہ کا طریقہ تو ایک ہی ہے. جھگڑا ذات پہ نہیں ہے. چراغ مصطفیٰ تو ایک ہی جل رہا ہے, صرف دیکھنے کا طریقہ ہے. ابھی حضور نے فرمایا کہ نماز کیسے پڑھنا, جیسے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسی مت پڑھو. بولے حضور
جیسے میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، ابو حنیفہ نے جیسا دیکھا ویسا پڑھا، شافعی نے جیسا دیکھا ویسا پڑھا، مالکی نے جیسے دیکھا ویسے پڑھا۔ اس میں جھگڑا نہ مالکی کا ہے، نہ شافعی کا ہے، نہ حنبلی کا، کیونکہ ان کے طریقے میں اختلاف ہے، عقیدے میں اتحاد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک عقیدے میں اتحاد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی کے پاس کوئی اور چیز، اور شافعی کے پاس تو بہت سخت ہے۔ امام شافعی کی عظمتوں پہ قربان جائے، ایسے ایسے مسائل بیان کر دیے عشق رسول کے کہ خدا کی قسم نبی کا کتنا احترام کرتے ہوں گے امام شافعی۔ درس دے رہے ہیں امام شافعی اور بار بار اپنی کلاس میں اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، درسگاہ میں پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر کھڑے ہو جا رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں۔ اب امام شافعی اٹھک بیٹھک کرے تو شاگرد بیٹھتے، شاگرد بھی اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، پریشان ہے شاگرد کے حضرت کو کیا ہو گیا، ہر تھوڑی دیر کو اٹھ جا رہے ہیں پھر بیٹھ جا رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد جب حضرت نہیں اٹھے، تعلیم پوری ہو گئی، تو شاگردوں نے ادب سے کہا کہ امام کیا ہو گیا تھا، بار بار اٹھ رہے تھے بیٹھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا کہ نبی کا ایک شہزادہ آل رسول میرے سامنے کھیل لیتے آتا تھا تو میرے نبی کی آل کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ نعرہ رسالت، حضور شہزادہ غوث اعظم۔ ایک چھوٹا سا بچہ نبی کے خاندان کا آ جائے، اپنے وقت کا امام کھڑا ہو جائے، وہ امام اس بچے کے لیے نہیں کھڑا رہا، نسبت رسول کے لیے کھڑا رہا۔ آج ان کے ماننے والے نبی کے سلام پہ نہیں کھڑے ہوتے، وہ نسل رسول کے لیے کھڑے رہے، یا عظمت رسول کے لیے نہیں کھڑے رہے، پھر دعویٰ اپنے ایمان کا۔ اور پھر بزرگوں سے اتنی چڑ ہے تو بارکس چھوڑ دو نا، کائی کو بس ہے یہاں پر۔ قنوت نازلہ میں جو بولتے تھے وہ پریکٹیکل ہے، فجر میں تو ڈیلی بول رہے ہیں اللہم ہدیت فیمن ہدیتا۔ یہ فیمن کون ہے؟ یہ فیمن کون ہے؟ بھائی اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، بات ختم ہو گئی تھی۔ یہ فیمن کون ہے؟ اللہ عافیت دے، بات ختم ہو گئی۔ فیمن کون ہے؟ فیمن عافیت، فیمن بابا شرف الدین ہے، فیمن غریب نواز ہے، فیمن بندہ نواز ہے۔ ارے فجر میں تو بول رہا اللہ وہ عافیت دے جو بابا شرف الدین کو دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور وہ ہدایت دے جو یوسف شریف صاحب کو دیا تھا۔ فجر میں پابندی سے بول رہا، باہر نکلتے کائی کو جاتے وہاں، بابا شرف الدین کے پاس کائی کو جا رہا، تو بھی قنوت نازلہ چھوڑ، اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے جھوٹ بول رہا، ان کے وسیلے کی دعا کرتا ہے اور سلام پھر کے ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو پتا چلا کہ نماز بھی بے سمجھے پڑھ رہا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یہ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ گلی گلی پھر کے پڑھتے ہیں، مزہ نہیں آتا، اور عاشق کھڑے رہ کے 2 رکعت پڑھتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نماز سمجھ کے پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو کہاں تک بولوں، میرا تو موڑ ہی نہیں مرنا، لیکن یہ آپ حضرات کی کرامت ہے، یقیناً بزرگوں کی اولاد ہے، اچھوں کی اولاد بھی یہاں موجود ہے، صحابہ کی مقدس جماعت کی اولاد یہاں موجود ہے، اور سادات کرام بھی بارکس میں کافی حبیب ہیں، اور الحمدللہ ان کی برکتیں بھی یہاں پر جاری ہیں۔ اتنے بگاڑ کے بعد بھی سیدوں سے محبت بارکس میں جا نہیں سکی، اور میں ایسے ایسے نالائقوں کو دیکھا جو میلاد پہ جھگڑا کر رہے ہیں، حبیب کا احترام کر رہے ہیں۔ میں پوچھا رہے بھائی فاتحہ درود پہ جھگڑا کر رہا ہے، یہ حبیب کا احترام نہیں ہوگا؟ حبیب ہے بھائی، احترام کرنا پڑتا، کیوں؟ گٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بچپن میں جو ڈال دیے نسل رسول کا احترام، یہ بھٹک گیا، مگر آل رسول کا احترام باقی رہ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں محبت رسول ڈال دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے وفادار رسول رہے گا۔ یہ بزرگوں کا احسان من رہو، قابل مبارکباد ہے آپ۔ میں ایک بات کا جواب دے کے رخصت ہو جاؤں، بے حد معافی چاہتا ہوں بعد والوں کو۔ کیا ٹائم ہو رہا؟ 1:30 بجے؟ میں سمجھ رہا ہوں میری گھڑی کا کانٹا گر گیا ہے۔ بخدا ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، 2 منٹ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی مجھے، مگر ذکر رسول میں اتنی قوت آ جاتی ہے، بغیر سوچے سمجھے میں کھڑا ہو گیا 1.5 گھنٹہ۔
ایک بار درود شریف پڑھ لو تو بات ختم کر دو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دلیل کی بات ہے تو بخاری شریف سن لو. احادیث شریفہ میں حضور سیدنا ابا بکر کا لقب ہے صدیق. کیا ہے؟ بولیے. صدیق. حضرت عمر کا لقب ہے فاروق. یہ اللہ کے رسول نے دیا ہے صدیق فاروق. سرکار عثمان غنی کا لقب ہے ذو النورین. کیا ہے؟ ذو النورین، دو نور والے. ذو کے معنی دو، نورین کے معنی دو نور والے، دو نور والے. یہ حضرت عمر سیدنا عثمان دو نور والے کیوں بنے؟ تو اللہ کے رسول کی ایک شہزادی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، ان کے انتقال کے بعد میرے آقا نے اپنی دوسری بیٹی ان کو عطا کی، تو نبی کے دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی تو ان کا لقب ہوا ذو النورین. سبحان اللہ. دو نور والے. تو دو نور کون تھے؟ بولو. حضور کی بیٹیاں. بھئی دو نور ملے ان کو تو دو نور والے ہوئے. تو یہ نور کون تھے؟ بولے نبی کی بیٹیاں. ارے بخاری میں تو نبی کی بیٹیوں کو نور بولا گیا ہے، تو نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ نور نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا پڑھتے تم لوگ حدیث؟ جب بیٹیاں نور ہیں تو والد تو پہلے نور ہوں گے. اب راز بتا دوں کہ چہرے پہ ان کے نور کیوں نہیں ہوتا. یہ اتنے بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں مگر چہرے پہ نورانیت نہیں ہوتی. کیوں؟ ایک گناہگار کے چہرے کو دیکھو، ان کے متقی پرہیزگار کے چہرے کو دیکھو، چہرے میں فرق نظر آئے گا، کیونکہ یہ گناہگار ہے، وفادار ہے اور یہ عمل کا تقوی رکھا ہوا ہے. اور اس لیے چہرہ نورانی نہیں ہوتا کہ یہ سرکار کو نور نہیں بولتے، یہ اللہ کے نبی کو نور نہیں بولتے. ارے جب نبی نور نہیں ہے تو تیرے چہرے پہ نور کہاں سے آئے گا؟ نور تو اس کے چہرے پہ آئے گا جو مصطفیٰ کو نور سمجھتا ہے، سبحان اللہ. نور کا عقیدہ رکھتا ہے. عقیدہ کی درستگی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب تبارک و تعالی ان نوجوانوں کے اس کوشش کو قبول کرے. بولنے والے بولتے رہیں گے. اللہ دیا بارکس والے بھئی بہت پیسہ آ رہا. پہلے تو عربستان سے آتا تھا، پلاٹنگ کا آ رہا. اللہ ان کو اتنی توفیق دے پورے ہندوستان کو بیچ کے نکل جائے. ہماری تو دعا ہے بیچو بھائی، کھاؤ پیو، مومنین کے پاس پیسہ ہو. اللہ پیسہ دیا تو ہر چیز نیا کرو. نئے نئے گھر بناؤ، نئی نئی گاڑی خریدو، نئے نئے کپڑے بنو، نئے نئے ڈشز. آج فرانس کی، کل جرمن کی، چائنیز تو بہت کھا رہی. اٹھے گی چائنیز کھا رہے ہیں. کئی کو وہ تو نہیں کھانا تھا، پلاؤ حریص بہت ہو گئی. دنیا کی ہر نئی چیز کھاؤ، نئی گاڑی میں پھرو، نئے مکان بناؤ، نئے گھر خریدو، نئے کپڑے پہنو، ہر کام نیا کرو. مذہب پرانا رکھو، سبحان اللہ. سبحان. عقیدہ پرانا رکھو. ہر چیز نئی کے ساتھ بولے بھائی بہت پرانا عقیدہ ہو گیا، اب اس کو بھی تھوڑا بدلنا. عقیدہ مت بدلو. عقیدہ وہی رکھو جو تمہارے باپ دادا کا عقیدہ تھا، جو تمہارے بزرگوں کا عقیدہ تھا. اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھ اور اسی عقیدے پہ ہم کو موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. يا رب